ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جن سے وہاں مناسبت پیدا ہو جائے پھر یہاں کی دعوت دو، جو تمہارے ساتھ کام میں لگ جائیں گے، جب وہ آئیں گے تو کام سیکھیں گے۔ اگر لوگ لگنے کے بعد بھی نہ آ سکے تو وہاں کام کرتے رہیں گے۔ ایک جگہ جم کر کام کرنا ہے، ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لے جاؤ اور دوسری جگہ سے نکال کر پہلی جگہ لے آؤ۔ ہر موقع پر نگاہ اللہ جل شانہ کی طرف ہو، دھیان ہر طرف سے اللہ کی طرف ہو۔ کچھ نہ ہو جب بھی اللہ کی طرف ہو، کچھ ہو جائے جب بھی اللہ کی طرف دھیان لگا ہوا ہو۔ اگر فوری نتیجہ سامنے نہ آئے تو گھبراؤ نہیں، اثر ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت کے کام کرنے والوں کو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قیمتی اور زرین ہدایات، جو اپنے نفس کو سامنے رکھ کر دین کی محنت کرتا رہے گا، اصلاح ہوتی رہے گی اور اپنے کو دین پر چلنا بھی آتا رہے گا، اور دین کی محنت بھی بشرطے کہ محنت کے اصول صحیح طور سے اختیار کرے۔ اگر اصولوں میں غلطی ہوگی تو نہ اپنی زندگی بنے گی اور نہ محنت کرنا آئے گا۔ اصولوں کا لحاظ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر فتنوں کا دروازہ کھل جانے کا خوف ہے۔ حق تعالی شانہ محفوظ فرمائیں۔ نمبر 1، ان اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مخلوق سے خود نفع اٹھانے کا خیال نہ ہو، بلکہ نفع پہنچانے کا جذبہ رہے۔ بغیر نیت کے بھی اگر نفع حاصل ہو تو اس میں بھی اپنے نفس کے بگڑ جانے کی شکلوں سے بچنے کے اصول اختیار کرنے ہوں گے۔ نمبر 2، کوئی کام بغیر مشورہ کرنے کی جرت نہ ہو کہ اس میں شر کا اندیشہ ہے، خیر کی امید کم ہے۔ اجتماعی مسائل میں تو مشورہ واجب ہے، اور اپنے ذاتی کاموں میں بھی عقل کی تبلیغ کا مشورہ مستحب ہے، جو بہت سے شرور و فتن سے حفاظت ہے اور بدگمانی سے حفاظت ہے۔ نمبر 3، تمام مسلمانوں سے دل صاف رکھنے کی پوری صحیح کرتا رہے، ورنہ قلب کی کدورت اصلاح نفس میں مانع ہوگی۔ برائی اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھلائی اور احسان سے دریغ نہ رہے، یہ سنت نبوی ہے اور اصلاح نفس اور اتفاق امت کے لیے بڑی مؤثر چیز ہے، اس سے زیادہ مؤثر چیز دوسری نہیں۔ نمبر 4، اپنے وقت کو صحیح گزارنا، لایانی سے پرہیز کرتے ہوئے۔ نمبر 5، اپنے امیر کی اطاعت طوعاً و کرہاً ہر طرح سے کرنا، اور اپنے امیر کی عزت و احترام اور عقیدت دل میں رکھنا۔ امیر کی لغزش اور غلطی کی وجہ سے بدظن نہ ہونا، کیونکہ غلطی سب سے ہوتی ہے سوائے نبی اور فرشتے کے۔ غلطی اور لغزش سے آدمی تقرب سے نہیں گرتا، بلکہ توبہ اس کے تقرب کو زیادہ کر دیتی ہے۔ اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے خرچ کو سعادت جاننا، کیونکہ مال کی محبت نفس کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ نفس کو دنیا میں پھنساتی ہے اور بہت سے وقائع کراتی ہے۔ بلکہ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنا دوسرے راستوں اور اپنی ضروریات پر خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور اپنی لذتوں بلکہ اپنی حاجتوں کو کم کرتا چلا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر صرف کرتا چلا جائے، اس کے بغیر مال کے فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خاص اوصاف میں بیان ہوتی ہے۔ نمبر 7، امیر کی ڈانٹ اور غصے کو اپنی اصلاح کے لیے مفید جاننا بڑی عظیم سنت ہے، اور یہ سنت خلفائے راشدین تک چلی ہے۔ اس کے بغیر اصلاح کامل طور پر نہیں ہوتی۔ سوچنا ہے، دل میں اسی یقین کو اتارنا ہے جس کے مجمع میں دعوت دینی ہے، یہی حق ہے، اور پھر رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اس یقین کی حقیقت سے نواز دے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت سے براہ راست فائدے حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے کو استعمال کرو۔ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پیروں کا استعمال ٹھیک ہو، دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خوف ہو، یقین ہو،
کہ نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا ہر عمل تکبیر و تسبیح، رکوع و سجدہ ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، طاعت کی توفیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز سیکھنے کے لیے دوسروں کو خشوع و خضوع والی نماز کی ترغیب و دعوت دی جائے، اس پر آخرت اور دنیا کے نفع سمجھائے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی نماز کو سنانا، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، اہتمام سے وضو کرنا، دھیان جمانا، قیام میں، قاعدے میں، رکوع میں، سجدے میں بھی دھیان کم از کم 3 مرتبہ جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد سوچا جائے کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز نہ ہوئی، اس پر رونا اور کہنا کہ اے اللہ ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ شیطان پر ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، علماء کی خدمت میں حاضری دی جائے، اس کو بھی عبادت یقین کیا جائے، اور رو رو کر مانگا جائے کہ اللہ جل شانہ علم کی حقیقت عطا فرماوے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، خود دھیان جمع کر کے میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ذکر کرنا، اور رو رو کر دعا مانگنا کہ اے اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما دے۔ ہر مسلمان کا بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے۔ ہر امتی کے آگے بچھ جانا، ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ جو آدمی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ جل شانہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو اپنے حق کو معاف کر دے گا اللہ جل شانہ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے لیے دوسروں کے آگے تزلزل اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کو رفعت و بلندی عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے دوسروں میں ترغیب کے ذریعے اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے، مسلمان کی قیمت بتانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اخلاق، ہمدردی اور ایثار کے واقعات سنانے ہیں، خود اس کی مشق کرنی ہے، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو، کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے جذبے سے تھوڑا سا عمل بھی بہت انعامات دلوائے گا، اور اس کے بغیر بہت بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا سبب بنیں گے۔ اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے دوسروں میں دعوت کے ذریعے تصحیح نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے۔ اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ و استغفار کی جائے، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے اخلاص مانگا جائے۔ آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے، وہ اس کی حقیقت نکلی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی، اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے۔ اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام والے طرز پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ جو دوسروں کا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لیے
ایمان و عمل صالح کی محنت کریں گے، اللہ جل شانہ ان کو سب سے پہلے ایمان و عمل صالح کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس راستے میں ایک صبح یا شام کا نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے با اعتبار اعمال کے بھی اور با اعتبار چیزوں کے بھی وہ سب سے بہتر ہے۔ اس راستے میں ہر مال کے خرچ اور اللہ کے ہر ذکر و تسبیح اور ہر نماز کا ثواب 7 لاکھ گنا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں، یعنی جس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل خاکوں کو توڑ دیا، اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ ظواہر کے خلاف ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہر فرمائیں گے، اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل عالم کے قلوب میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی نہیں آتی، دوسروں کو اس محنت پر آمادہ کرنا ہے، دوسروں کو اس محنت کے لیے آمادہ کرنا ہے، اس کی اہمیت اور قیمت بتانی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعہ سنانے ہیں، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں اور ہجرت و نصرت والے اعمال میں لگانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہر حال میں اللہ کے راہ میں نکلے ہیں، نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت، گھر میں ولادت کے موقع پر اور وفات کے موقع پر، سردی میں گرمی میں، بھوک میں فاقے میں، قوت میں ضعف میں، جوانی میں بڑھاپے میں بھی نکلے ہیں، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں اس عالی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر شخص سے خواہ کسی شعبے سے متعلق ہو 4 ماہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنے مشاغل ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود مشق کرتے ہوئے ملک بملک، اقلیم باقلیم، قوم بقوم، قریہ بقریہ پھریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا، مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے تھے، ان اعمال سے مسلمانوں کا زندگیوں میں امتیاز تھا۔ مسجد میں اللہ کی بڑائی کی، ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں، عملوں کے ٹھیک کرنے کے لیے تعلیمیں ہوتی تھیں، ایمان و عمل صالح کی دعوت کے لیے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں بھی مسجد سے ہوتی تھیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھیں، یہاں تعاون، ایثار، ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے۔ ہر شخص حاکم، محکوم، مالدار، غریب، تاجر، زارع، مزدور مسجد میں آ کر زندگی سیکھتا تھا اور باہر جا کر اپنے اپنے شعبے میں مسجد والے تاثر سے چلتا تھا۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسوں سے مسجد چلتی ہے، مسجدیں اعمال سے خالی ہو گئیں اور چیزوں سے بھر گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بازار والوں کی تابع نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ غسل خانے تھے، خرچ کی کوئی شکل نہ تھی۔ مسجد میں آ کر دائی بنتا تھا، معلم اور متعلم بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، مطیع فرما بردار بنتا تھا، متقی زاہد بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارتا تھا۔ مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی۔ ان 4 ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی مشق کریں، مسجد والے اعمال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لیے 3 چلوں کے واسطے آمادہ کریں۔ واپس اپنے مقام پر آ کر اپنی بستی کی مسجد میں ان اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ گشت کے ذریعے بستی والوں کو جمع کر کے انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرنا اور مشق کے لیے فی گھر 1 نفر 3 چلوں کے لیے باہر نکالنا ہے۔ ایک گشت اپنی مسجد کے ماحول میں اور دوسرا گشت دوسری مسجد کے ماحول میں کریں۔ ہر مسجد میں مقامی جماعت بھی بنائیں۔ ہر مسجد کے احباب روزانہ فضائل کی تعلیم کریں۔ اپنے شہر یا بستی کے قریب دیہات میں کام کی فضا بنے، اس کے لیے ہر مسجد سے 3 یوم کے لیے جماعتیں 5 کوس کے علاقے میں جائیں۔ ہر دوست مہینے میں 3 یوم پابندی سے لگائے۔ الحسنۃ بعشر امثالها کے مصداق 3 دن پر حکمن 30 دن کا ثواب ملے گا۔ پورے سال ہر مہینے 3 دن لگائے تو سارا سال اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ اندرون ملک کے تقاضے پورے ہوتے رہیں،
اور اپنی مشق قائم رہے اور جاری رہے، اس کے لیے ہر سال اہتمام سے چلہ لگایا جائے۔ عمر میں کم از کم 3 چلے، سال میں چلہ، مہینے میں 3 یوم، ہفتے میں 2 گشت، روزانہ تعلیم، تسبیحات، تلاوت، یہ کم سے کم کا نصاب ہے کہ ہماری زندگی دین والی بنتی رہے۔ اگر ہم یوں چاہیں کہ ہم سبب بنے اجتماعی طور پر پوری انسانیت کی زندگی کے صحیح رخ پر آنے اور باطل کے ٹوٹنے کا، تو اس کے لیے اس نصاب سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے وقت اور ہماری آمدنی کا نصف اللہ کی راہ میں لگے اور نصف کاروبار اور گھر کے مسائل میں، یا کم از کم یہ کہ 1/3 وقت و آمدنی اللہ کی راہ میں اور 2/3 اپنے مشاغل میں، یعنی ہر سال 4 ماہ کی ترتیب بٹھائی جائے۔ آپ حضرات عمر میں کم از کم 3 چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں، اس میں بالکل نہ گھبرائیں، اس کے بغیر زندگیوں کے رخ نہ بدلیں گے۔ جن احباب نے خود ابھی 3 چلے نہ دیے ہوں، وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ گشت کا عمل اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوگا، قبول ہوگا، دعوت قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، ہدایت آئے گی۔ اور گشت قبول نہ ہوا تو دعوت قبول نہ ہوگی، دعوت قبول نہ ہوئی تو دعا قبول نہ ہوگی، دعا قبول نہ ہوئی تو ہدایت نہیں آئے گی۔ گشت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں رکھا ہے۔ ان کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت پر بستی والوں کو آمادہ کرنے کے لیے گشت کے لیے مسجد میں جمع کرنا ہے۔ نماز کے بعد اعلان کر کے لوگوں کو روکا جائے۔ اعلان کوئی بستی کا بااثر آدمی یا امام صاحب کرے تو زیادہ مناسب ہے، وہ ہم کو کہیں تو ہمارے ساتھی کر دیں۔ پھر گشت کی اہمیت، ضرورت اور قیمت بتائی جائے، اس کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جو تیار ہوں ان کو اچھی طرح آداب سمجھائے جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے۔ نگاہیں نیچی ہوں۔ ہمارے تمام مسائل کا تعلق اللہ جل شانہ کی ذات سے ہے۔ ان بازار میں پھیلی ہوئی چیزوں سے ہمارے کسی مسئلے کا تعلق نہیں۔ چیزوں پر نگاہ نہ پڑے، دھیان نہ جائے، اگر نگاہ پڑ جائے تو مٹی کے ڈلے معلوم ہوں۔ ہمارا دل اگر ان چیزوں کی طرف پھر گیا تو پھر ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کا دل ان چیزوں سے اللہ کی طرف کیسے پھرے گا؟ قبر کا داخلہ سامنے ہو، اسی زمین کے نیچے جانا ہے، مل جل کر چلیں۔ ایک آدمی بات کرے، کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے آدمی کو مسجد میں بھیج دے۔ بات کیا کرنا ہے؟ بات یہ کرنا ہے، بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ پالنے والے ہیں، نفع و نقصان، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہماری زندگی بنا دیں گے۔ ہم سب کی زندگی اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اس کے لیے بھائی مسجد میں کچھ فکر کی بات ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ چکے ہوں تو بھی اٹھا کر مسجد میں بھیج دیں، ضرورت ہو تو آگے کی نماز کو بھی مسجد میں فوری جانے کا عنوان بنا لیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز پڑھیں گے اللہ روزی میں برکت دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ بشارتیں سنائی جائیں، وعیدیں نہیں۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، مسجد میں چلیے، امیر کی اطاعت کرنا ہے، واپسی میں استغفار کرتے ہوئے آنا ہے۔ اب آداب کا مذاکرہ کرنے کے بعد دعا مانگ کر چل دیں۔ گشت میں 10 آدمی جائیں، مسجد کے قریب مکانات پر گشت کر لیں، مکانات نہ ہو تو بازار میں کر لیں۔ جماعت میں زیادہ آدمی ایسے ہوں جو گشت میں اصولوں کی پابندی کر لیں۔ مسجد میں 2-3 آدمی چھوڑ دیں، نئے آدمی زیادہ تیار ہو جائے تو ان کو بھی سمجھا کر مسجد میں مشغول کر دیں۔ نئے آدمی 3-4 ساتھ ہوں۔ مسجد میں ایک ساتھی اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ ایک آنے والوں کا استقبال کرے، ضرورت ہو تو وضو کروا کر نماز پڑھوا دے، اور ایک ساتھی آنے والوں کو نماز سے مشغول رکھے۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے۔ پونے گھنٹے گشت ہو، نماز سے 7-8 منٹ پہلے گشت ختم کر دے۔
سب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔ جس ساتھی کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ دعوت دے، یہ سمجھائے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق قائم ہوا تو دنیا و آخرت میں کیا نفع ہوگا، اور اگر اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق قائم نہ ہوا تو دنیا و آخرت میں کیا نقصان ہوگا، جیسے اس خط میں شروع میں 6 نمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرز پر ہر نمبر کا مقصد، اس کا نفع اور قیمت اور حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، سادے انداز میں بیان ہو۔ اس سے انشاءاللہ مجمع کی سمجھ میں آئے گا اور اس کی ضرورت بھی محسوس کرے گا اور سمجھے گا کہ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھی بھی دعوت میں اہتمام میں جم کر بیٹھیں، متوجہ ہو کر محتاج بن کر سنیں۔ جو بات کہہ رہا ہے ہم اپنے دل میں کہیں کہ حق ہے، اس سے دل میں ایمان کی لہریں اٹھیں گی اور عمل کا جذبہ بنے گا۔ 3 چلوں کی بات جم کر رکھی جائے، نقد نام لیے جائیں، اس کے بعد چلوں کے لیے وقت لکھوائے جائیں اور پھر جو جس وقت کے لیے تیار ہو اس کو قبول کر لیا جائے۔ مطالبہ اور تشکیل کے وقت محنت اور ساری دعوت کا مغز بنتا ہے۔ اگر مطالبوں پر جم کر محنت نہ ہوئی تو پھر کام کی باتیں رہ جائیں گی اور قربانی وجود میں نہ آئے گی تو کام کی جان نکل جائے گی۔ دعوت دینے والا ہی مطالبہ کرے، ایک آدمی کھڑے ہو کر نام لکھے، نام لکھنے والا مستقل تقریر شروع نہ کرے، 1-2 جملے ترغیبی کہہ سکتا ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کو کہا جائے۔ فکر کے ساتھ اپنے قریب بیٹھنے والوں کو تیار کریں، آزار کا دلجوئی اور ترغیب کے ساتھ حل بتائیں، نبیوں اور صحابہ کی قربانیوں کے قصوں کی طرف اشارہ کریں اور پھر آمادہ کریں۔ آخر میں مقامی جماعت بنا کر ان کے ہفتے کے 2 گشت، روزانہ تعلیم، تسبیحات، مہینے کے 3 یم وغیرہ کا نظم طے کرائیں۔ دعوت میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے جو مددیں فرمائی ہیں وہ تو بیان کی جائیں، اور جو ہمارے ساتھ مددیں ہوئی ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ دعوت میں فضائے حاضرہ کی باتیں نہ کی جائیں۔ امت میں جو ایمانی، اخلاقی، عملی کمزوریاں آ چکی ہیں ان کے تذکرے سے بہتر ہے کہ اصل خوبیوں کی طرف، یعنی جو بات پیدا ہونی چاہیے اس کی طرف متوجہ کریں۔ تعلیم میں دھیان، عظمت، محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی مشق کی جائے، سہارا نہ لگایا جائے، باوضو بیٹھنے کی کوشش ہو، طبیعت کے بہانوں کی وجہ سے تعلیم کے دوران نہ اٹھا جائے، باتیں نہ کی جائیں۔ اگر اس طرح بیٹھیں گے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانک لیں گے، اہل مجلس میں طاعت کا مادہ پیدا ہوگا، عظمت کی مشق سے حدیث پاک کا وہ نور دل میں آئے گا جس پر عمل کی ہدایت ملتی ہے۔ بیٹھتے ہی آداب اور مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی طلب پیدا ہو جائے۔ فضائل قرآن مجید پڑھ کر تھوڑی دیر کلام پاک کی ان صورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ التحیات، دعائے قنوت وغیرہ مذاکرہ و تصحیح اجتماعی تعلیم میں نہ ہو، انفرادی سیکھنے سکھانے میں ان کی تصحیح کر لیں۔ اللہ پاک توفیق دیں تو ہر کتاب میں سے 3-4 صفحے پڑھے جائیں۔ تعلیم میں اپنی طرف سے تقریر نہ ہو، حدیث شریف پڑھنے کے بعد 2-3 جملے ایسے کہہ دیے جائیں کہ اس سے عمل کا جذبہ و شوق ابھر آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف فرمودہ فضائل قرآن مجید، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل صدقات، فضائل ذکر، فضائل صدقات حصے اول، حصے دوم، فضائل رمضان، فضائل حج، ایام حج و رمضان میں، اور مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی کی مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، صرف یہ کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تعلیم میں پڑھنا اور سنانا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر بھی ان کو پڑھنا ہے۔ کتابوں کے بعد 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، ساتھیوں سے نمبر بیان کرائے جائیں۔ جب تعلیم شروع کی جائے تو اپنے میں سے دو ساتھیوں کو تعلیم کے گشت کے لیے بھیج دیا جائے۔ 15-20 منٹ بعد وہ آ جائے تو دوسرے 2 ساتھی چلے جائیں۔ اس طرح بستی والوں کو تعلیم میں شرکت کرنے کی کوشش ہوتی رہے۔ باہر نکلنے کے زمانے میں روزانہ صبح اور بعد ظہر دونوں وقت تعلیم 2-3 گھنٹے کی جائے اور اپنے مقام پر اسی ترتیب سے 1 گھنٹہ تعلیم ہو، یا ابتداً جتنی دیر احباب جڑ سکیں۔ کام کے تقاضوں کو سوچنے، ان کی ترتیب قائم کرنے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی شکلیں بنانے میں، اور جو احباب
اوقات فارغ کریں ان کی مناسب تشکیل میں، اور جو مسائل ہوں احباب کو مشورے میں جوڑا جائے۔ اللہ جل شانہ کے دھیان اور فکر کے ساتھ دعائیں مانگ کر مشورے میں بیٹھیں۔ مشورے میں اپنی رائے پر اصرار اور عمل کرانے کا جذبہ نہ ہو، اس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جب رائے طلب کی جائے امانت سمجھ کر جو بات اپنے دل میں ہو کہہ دی جائے۔ رائے رکھنے میں نرمی ہو، کسی ساتھی کی رائے سے تقابل کا طرز نہ ہو۔ میری رائے میں میرے نفس کے شرور شامل ہیں، یہ دل کے اندر خیال ہو۔ اگر فیصلہ کسی دوسری رائے پر ہو گیا تو اس کی خوشی ہو کہ میرے شرور سے حفاظت ہو گئی، اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف ہو اور زیادہ دعائیں مانگی جائیں۔ ہمارے ہاں فیصلے کی بنیاد کثرت رائے نہیں ہے، اور ہر معاملے میں ہر ایک سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے، دل جوئی سب کی ضروری ہے۔ امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ان احباب کی فکر اور مل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ جل شانہ صحیح بات کھول دیں گے۔ امیر اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے، رائے لینے کے بعد غور فکر سے جو مناسب سمجھ میں آتا ہو وہ کہہ دے۔ بات اس طرح رکھے کہ کسی کی رائے کا استخفاف نہ ہو۔ اگر طبیعتیں مختلف ہوں تو اس بات پر شوق رغبت کے ساتھ ساتھیوں کو آمادہ کر لے، اور ساتھی امیر کی بات پر ایسے شوق سے چلیں جیسے کہ انہی کی رائے طے پائی ہے۔ اسی میں تربیت ہے۔ اگر اس کے بعد عملاً ایسی شکل نظر آئے کہ ہماری رائے زیادہ مناسب تھی، پھر بھی ہرگز طعنہ نہ دیا جائے یا اشارہ و کنایہ بھی نہ کیا جائے، اسی میں خیر کا یقین کیا جائے۔ جو امیروں کو طعنہ دے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ جب محلوں کی مساجد میں ہفتوں کی 2 گشتوں کے ذریعے فی گھر ایک آدمی 3 چلے کے لیے نکلنے کی آواز لگ رہی ہوگی، تعلیموں اور تسبیحات پر احباب جڑ رہے ہوں گے، ہر مسجد 3 دن کے لیے جماعتیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہوں گی، تو شب جمعہ کا اجتماع صحیح نہج پر ہوگا اور کام کے بڑھنے کی صورتیں بنیں گی۔ جمعرات کو عصر کے وقت سے محلوں کی مساجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی صورت میں بستر اور کھانا ساتھ لے کر اجتماع کی جگہ پہنچے۔ مشورے سے ایسے احباب سے عموماً دعوت کی بات کروائیں جو محنت کے میدان میں ہوں اور جن کی طبیعت پر کام کے تقاضے غالب ہوں۔ بہت ہی فکر اور اہتمام سے تشکیلیں کی جائیں۔ اگر اوقات وصول نہ ہو تو رات کو بھی محنت کی جائے اور رو رو کر مانگا جائے۔ صبح کو جماعتوں کی تشکیل کر کے ہدایات دے کر روانہ کیا جائے۔ 3 دن کی محلوں سے تیار ہو کر آئی ہوئی جماعتیں عموماً 7-8 میل تک بھیجی جائیں۔ ہر شب جمعہ سے 3 چلوں کی اور چلوں کی جماعتوں کے نکلنے کا رخ پڑنا چاہیے۔ اگر شب جمعہ میں خدا نخواستہ سب تقاضے پورے نہ ہو سکے تو سارے ہفتے اپنے محلوں میں پھر اس کے لیے کوشش کی جائے، اور آئندہ شب جمعہ میں محلوں سے تقاضوں کے لیے لوگوں کو تیار کر کے لایا جائے۔ بھائی دوستو، یہ کام بہت نازک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت فرمائی، اس محنت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کمانے کھانے، شادی بیاہ، میل ملاقات، عبادات، معاملات وغیرہ کے طریقوں میں مکمل تبدیلیاں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محنت کے کتنے طریقے بتائے ہوں گے۔ ہمیں ابھی یہ کام کرنا نہیں آتا، اور نہ ابھی حقیقی کام شروع ہوا ہے۔ کام اس دن شروع ہوگا جب ایمان و یقین، اللہ کی محبت، اللہ کے دھیان، آخرت کی فکر، اللہ کے خوف و خشیت، زہد و تقوی سے بھرے ہوئے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے مزین ہو کر، اللہ کی رضا کے جذبے سے مخمور ہو کر اللہ کی راہ میں جان دینے کے شوق سے کھینچے کھینچے پھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے دل کی تمنا صرف یہ تھی کہ حق والے چمک جائیں اور باطل والے مٹ جائیں، اور کوئی تمنا ہی نہ تھی۔ ابھی جو کام کی برکتیں ہم کو نظر آ رہی ہیں وہ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں ہیں۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا، لیکن اصل کام اور اصل برکتیں 40 سال بعد شروع ہوئی۔ ابھی تو اس کے لیے محنت ہو رہی ہے کہ کام کرنے والے تیار ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ کام ان سے لیں گے اور ہدایت پھیلنے کا ذریعہ ان کو بنائیں گے جن کی زندگیاں اپنی دعوت کے مطابق بدلیں گی، جن کی زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے گی۔ اللہ جل شانہ ان سے اپنے دین کا کام نہ لیں گے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس کام میں اگر
اپنے آپ کو اصول سیکھنے کا محتاج نہ سمجھا گیا اور اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر ملکوں میں کام شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے تمام صحابہ کو 3 دن تک ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ جس طرز پر یہاں کام ہوا ہے بالکل اسی طرز پر باہر جا کر بھی کرنا ہے۔ اس کام کی نوعیت یہی ہے کہ مقام، زبان، معاشرہ، موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے۔ اس کام کی نہج اور اصولوں کو سیکھنے اور ان پر قائم رہنے کے لیے اس فضا میں آنا اور بار بار آتے رہنا انتہائی ضروری ہے جہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جان کھپائی تھی، اور ان کے ساتھ اختلاط بہت ضروری ہے جو اس جد و جہد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے اور جب سے اب تک اسی فضا میں اور اس کام میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر کام کا اپنے نہج اصولوں پر قائم رہنا بظاہر ممکن نہیں۔ اس لیے اپنے کام کرنے والے احباب کو ایسی فضا میں اہتمام سے نوبت بنوبت بھیجتے رہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں کسی نہ کسی نقشے کے مقابلے پر آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے ہے۔ اگر عمل ٹھیک ہوں گے اللہ جل شانہ چھوٹے نقشے میں بھی کامیاب فرما دیں گے، اور عمل خراب ہوں گے اللہ جل شانہ بڑے سے بڑے نقشے کو توڑ کر ناکام کر کے دکھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے اس نقشے میں عمل ٹھیک کرو۔ ہر نبی نے اپنے رائج الوقت نقشے کے مقابلے پر محنت کی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اکثریت، حکومت، مال، زراعت اور صنعت کے نقشوں کے مقابلے پر تشریف لائے۔ آپ کی محنت ان نقشوں سے نہیں چلی، آپ کی محنت مجاہدوں اور قربانیوں سے چلی ہے۔ باطل تعیش کے نقشے سے پھیلتا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلتا ہے۔ باطل ملک و مال سے چمکتا ہے تو حق فقر و غربت کی مشقتوں میں چمکتا ہے۔ فتنے ملک و مال اور تعیش کی بنیاد پر لائے جا رہے ہیں، ان کا توڑ حق کے لیے فقر و غربت اور تکالیف برداشت کرنے میں ہے۔ اب اس کام کے ذریعے امت میں مجاہدہ اور قربانی کی استعداد پیدا کرنی ہے۔ اس کام کے لیے بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو نقشوں پر منحصر کر دیا جائے، اس سے کام کی جان نکل جائے گی۔ اس کام کی حفاظت اس میں ہے کہ کام کرنے والے اس کام کے لیے تمام میسر نقشوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم رکھے اور کسی صورت میں مجاہدے والی شکلوں کو ختم نہ ہونے دے۔ غریبوں میں اپنی محنت کو بڑھایا جائے، پیدل جماعتیں چلائی جائیں۔ لوگ آئیں گے کہ یہ ہمارا پیسہ دین کے کام میں خرچ کر لیجئے، پھر نقشے کی قربانی دینی ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ جناب یہاں اس کام میں خرچ کرنے کا صحیح اور پاک طریقہ اور جذبہ سکھایا جاتا ہے، پھر محل تلاش کر کے خود خرچ کر دیجئے، یہاں تو طریقہ سیکھ لیجئے۔ اس کام کی تعمیم کے لیے رواجی طریقوں، اخبار، اشتہار، پریس وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پورے پرہیز کی ضرورت ہے۔ یہ کام سارا غیر رواجی ہے۔ رواجی طریقوں سے رواج کو تقویت پہنچے گی، کام کو نہیں۔ اصل کام کی شکلیں کیا ہیں؟ دعوت، گشت، تعلیم، تشکیل وغیرہ ہے۔ مشوروں کی ضرورت ہو، مناسب دوستوں کو الگ کر کے مشورہ کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مشورہ کرنے والوں کا کسی موقع پر عمومی اعمال سے جوڑنا رہے، بلکہ مشورہ کرنے والے بھی عمومی اعمال میں جڑے رہیں۔ کالجوں کے طلبہ میں اس کام کو اٹھایا جائے۔ ہاسٹلوں میں مقامی کام کے لیے جماعتیں بنائی جائیں۔ ایک گشت ہاسٹل والے اپنے ہاسٹل میں کریں اور ہفتے کا دوسرا گشت باہر کسی محلے میں یا کسی دوسرے ہاسٹل میں کریں۔ قریب کے محلوں کی جماعتیں بھی ہاسٹلوں میں جا کر گشت کریں۔ ہاسٹل والے احباب اپنی روزانہ تعلیم اور مہینے میں 3 یوم کی بھی ترتیب اٹھائیں۔ مستورات میں کام کی نزاکت اور بھی زیادہ ہے، جبکہ بے پردگی کا احتمال ہو۔ عام اجتماعات میں مستورات پہ بالکل نہ لائے جائے۔ اپنے محلوں میں کسی پردے دار مکان میں قریب کے مکانات سے عورتیں کسی روز جمع ہو کر تعلیم کر لیا کریں۔ اس کی ابتدا اس طرح کریں کہ مرد جو بات اجتماعات، دعوت، تعلیم وغیرہ سے سن کر جائیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے میں
ذہن بننا شروع ہو جائے گا۔ پھر محلوں میں تعلیم شروع ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے شہر کی مستورات کا ہفتے میں ایک ایسی جگہ اجتماع ہو جہاں پردے کا اہتمام ہو، وہاں تعلیم کے ساتھ پھر کوئی آدمی پردے کے ساتھ بیان کرے۔ کبھی کبھی 1 یوم یا 3 یوم کے لیے قرب جوار کے لیے جماعتیں بنائی جائیں، مستورات کی جماعت کے ساتھ ان کے خاوند ہوں، ورنہ ہر عورت کے ساتھ اس کا شرعی محرم ساتھ ہو۔ پردے کے ساتھ جائیں، پردے دار مکان میں ٹھہریں، مرد مسجد میں ٹھہر کر کام کریں۔ یہ خط کچھ اصول لکھنے کی کوشش میں طویل ہو گیا، آپ حضرات اس کے ہر جز اور ہر لفظ کو غور سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ نفع کی توقع ہے۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے حالات سے ہر 15ویں روز مطلع فرما دیا کریں تو ہمیں تقویت ہوتی رہے۔ تمام احباب کو سلام مسنون۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرا بے شعور بندہ تیرا ذکر چاہتا ہے، تیری حمد ہی بیان ہو، یہ قلم کا دعا ہے، تیرا بے شعور بندہ تیرا ذکر چاہتا ہے۔ اے ستانے والی دنیا مجھے کیا سمجھ لیا ہے، اے ستانے والی دنیا مجھے کیا سمجھ لیا ہے، میری آہ میں خدا ہے، میری سانس میں خدا ہے، میری آہ میں خدا ہے، میری سانس میں خدا ہے، تیرے حکم سے سفر ہے، تیرے نام سے ہے منزل، تیرے حکم سے سفر ہے، تیرے نام سے ہے منزل، جو تجھے نہ یاد رکھے وہ سفینہ ڈوبتا ہے، جو تجھے نہ یاد رکھے وہ سفینہ ڈوبتا ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا ہی منظریستاں ہے، یہاں کے ذرے
یہ زمین یہ آسمان سب فقط ایک آئینہ ہے. یہ زمین یہ آسمان سب فقط ایک آئینہ ہے. تیرا بے شعور بندہ تیرا ذکر چاہتا ہے. تو حیات کا بھی مالک تو ہی موت کا بھی مالک. تو حیات کا بھی مالک تو ہی موت کا بھی مالک. تیرے ہاتھ میں فنا ہے تیرے ہاتھ میں بقا ہے. تیرے ہاتھ میں فنا ہے تیرے ہاتھ میں بقا ہے. ہوں گناہگار یا رب میری بخش دے خطائیں. ہوں گناہگار یا رب میری بخش دے خطائیں. تیرا ایک حقیر بندہ تیرے در پہ رو رہا ہے. تیرا ایک حقیر بندہ تیرے در پہ رو رہا ہے. تیرا بے شعور بندہ گھڑی آخری جب آئے پڑھوں کلمہ شہادت. گھڑی آخری جب آئے پڑھوں کلمہ شہادت. میری آرزو ہے یا رب میری ایک یہی دعا ہے. میری آرزو ہے یا رب میری ایک یہی دعا ہے. تیری
ينفع